اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات ایک اور بلند صلوات ہے اس سے بلند صلوات ہو سکے گی اللہم صل علی محمد۔ مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری کے لیے مولا کی بارگاہ میں حاضری، اور یہاں سے لوٹیں تو پربار لوٹیں اور بہت کچھ لے کر جائیں اس کامیابی کے لیے بلند تر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے۔ جو احباب روزانہ تشریف فرما ہو رہے ہیں، آج یہ خمسے کی تیسری مجلس ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان 5 مجلسوں میں اصول دین کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ توحید پر اور عدل الہی پر گزشتہ 2 دنوں میں بات ہو چکی ہے، اور آج کا موضوع ہے نبوت، اور کل کا موضوع یقیناً امامت، اور پھر قیامت تو ویسے ہی آخر میں آئے گی، اور 5ویں مجلس کا عنوان قیامت ہوگا۔ البتہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا کہ آپ 5ویں مجلس میں نہ آئیں، اس لیے کہ 5ویں میں قیامت آئے گی، نہیں، یقیناً موضوع اور مفہوم قیامت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیزو، بہت طویل گفتگو مطلب نہیں ہے۔ جو احباب کل اور اس سے گزشتہ روز موجود نہیں تھے، ان کے لیے صرف چند جملے کہوں گا کہ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر میں سرکار دو جہاں کو مانتا ہوں، میں مولا علی کو مانتا ہوں، اور میں اللہ کو نہیں مانتا، تو میرا ماننا ہے، نبی اور علی کا ماننا نہیں ہے۔ لہٰذا سارے عقائد کی بنیاد جو عقیدہ بنے گا وہ عقیدہ توحید ہے۔ پھر ہم اللہ بھی وہ مانتے ہیں جو ظالم نہیں ہے، ہم اللہ اسے مانتے ہیں جو عادل ہے۔ تو عقیدہ توحید کے فوراً بعد جو ہمارا دوسرا عقیدہ سامنے آئے گا وہ ہے عقیدہ عدل۔ اللہ کی صفات یوں تو انگنت ہیں، گنتی گنے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔
ہر مخلوق اللہ کی صفت بھی ہے، لہٰذا ہم اللہ کی صفات کو گن نہیں سکتے، مگر ان تمام صفات میں جو صفت سرداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو صفت سرداری کرتی ہوئی نظر آئے، وہ صفت عدل ہے۔ یعنی اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، جبروت ہے، اور اس کے عدل کو ہم نہ سمجھ پائیں تو یہ ساری اس کی صفات نامفہوم ہو جائیں گی۔ لہٰذا صفت عدل اس کی تمام صفات پر حاکمیت کرتی نظر آئے گی، وہ عادل ہے، اور اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے، اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تنہا نہ چھوڑے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں کہ جب عدل کا تقاضا جزا و سزا ہے، یہ لفظ عدل تو میرے اور آپ کے لیے بہت مانوس ہے نا، ہم بر صغیر والے تو عدالت کو جانتے ہیں نا، عدالت جہاں فیصلے ہوتے ہوں، جہاں حق ملنے کی بات ہوتی ہو، جہاں انصاف کی فراہمی کا تذکرہ ہوتا ہو، تو جب کسی کو سزا دی جائے اور جب کسی کو جزا دی جائے، کسی کو انعام دیا جائے یا کسی کو سزا دی جائے، تو یہ ممکن اور معقول ہی نہیں ہے کہ جزا و سزا سے پہلے اسے سمجھایا نہ جائے، اسے پڑھایا نہ جائے، اس کی رہنمائی نہ کی جائے، اسے یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کرنے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا اور یہ کرنے سے تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ جب تک اسے یہ نہ بتایا جائے اس وقت تک پھر قیامت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی کیسی جزا بھائی، جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، اسے تو فائدہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی یہ کام کر لیتے، ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا۔ تو اب اللہ کی طرف سے جب تک اچھی باتوں اور بری باتوں کی طرف رہنمائی نہ کی جائے، میری مراد یہ ہے کہ یہ نہ بتایا جائے کہ نیکیاں کیا ہیں اور یہ نہ بتایا جائے کہ نیکیوں کو چھوڑنے سے جو برائیاں آئیں گی وہ کیا ہیں، اس سے پہلے جزا و سزا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب یہ جو بتانا ہے نا، یہ سمجھانا ہے، یہ کوئی پڑھائے نہ آ کر ہمیں سمجھائے نا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا اور ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اس پڑھانے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اس سکھانے والے کو، توجہ ہے حضرات کی، اس سکھانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں دو طرح کے ہادی دیے ہیں، ایک ہادی باطنی ہے اور ایک ہادی ظاہری ہے۔ ایک ہادی ہمارے ساتھ ساتھ آیا ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، اور ایک ہادی اللہ بھیجتا ہے جسے نبی، رسول، امام کہا جاتا ہے۔ اگر باطنی ہادی کار فرما نہ ہو، کارگر نہ ہو، کام ہی نہ کرتا ہو، تو ظاہری ہادی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بھائی مجلسی جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر عقل نہ ہو تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر عقل نہ ہو تو نبی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ نبی اور علی سمجھ میں ہی اسے آئیں گے جس کے ہاں پہلے عقل پائی جاتی ہے۔ اب میں جو نبی اور علی کو نہیں سمجھتے ان کو یہ کہنے کا حقدار ہوں نا کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی برائی نبی اور علی کے دشمنوں کی ہے ہی یہ کہ ان کے ہاں عقل نہیں ہے۔ تو عقل باطنی ہادی، اور اس باطنی ہادی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے جو ہادی قرار دیا ہے وہ نبی کی صورت میں۔ اچھا، یہ بات کل آنا چاہیے اور کل آئے گی، توفیق ہوئی اور اللہ نے کرم کیا اپنا اور مولا رضا نے اجازت دی تو، کہ نبوت کے تتمے کو، نبوت کی تشریح کو، نبوت کی تفسیر کو امامت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کام نبی لے کر آئے ہیں اس کام کو ہر زمانے میں زمانے کے حساب سے سجا کر پیش کرنا یہ امام کا کام ہے۔ لہٰذا امام تسلسل نبوت، یعنی وہ نبی نہیں ہے، وہ امام ہے۔ نبی کی جگہ آنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو۔ اگر نبی کی جگہ آنے والا نبی ہے تو پھر یہ خلافت کا کیا مطلب ہے؟
یعنی نبی کی جگہ بیٹھنے والے کو خلیفہ تو مان لیا، توجہ ہے، مگر نبی کی جگہ بیٹھنے والے کو امام نہیں مانتے ہو۔ تو نبی کی جگہ بیٹھنے والا وہ ہے کہ جو نبی کے پیغامات کی ہر زمانے میں تشریح کرتا ہو اور زمانے کے حساب سے سمجھاتا ہو، اسے امام، یہ کل کی گفتگو ہے۔ اب وہ جو ظاہری ہادی ہے جسے نبی کہا جاتا ہے، تو اب بحث ہمارے زمانے میں جب کریں گے تو پھر اس گفتگو میں بھی تقسیم ہوگی، میری گفتگو تقسیم ہوگی۔ اگر یہ حضرت نوح کے زمانے میں گفتگو ہو رہی ہوتی، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں گفتگو ہو رہی ہوتی، تو پھر نبوت کی گفتگو میں ہماری بحث تقسیم نہ ہوتی۔ اور وہ کون سی تقسیم ہے؟ نبوت عامہ اور نبوت خاصہ۔ اب میری مشکل یہ ہے کہ میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، وہاں جہاں میری طرح زائرین محترم تشریف فرما ہے، وہاں علماء کرام کا بھی مرکز ہے، یہ جگہ، یہ حوزہ علمیہ ہے، لہٰذا مجھے اپنی گفتگو میں مجلس کا رنگ بھی رکھنا ہے اور مدرسے کا ڈھنگ بھی رکھنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ تو اب ایک بحث، ایک عنوان بنے گا نبوت عامہ، اور ایک تقسیم ہوگی گفتگو نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں کا تذکرہ جب ہوگا تو وہ نبوت عامہ ہے، اور جب صرف ہمارے نبی کی بات ہوگی تو وہ نبوت خاصہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمارے نبی کی نبوت سمجھنے کے لیے بہرحال نبوت عامہ کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی تمام انبیاء، سارے نبی، تمام نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی نبوت کا اثبات ہو جائے تو پھر ان نبیوں کے سردار کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان سارے نبیوں کے سردار کی گفتگو نبوت خاصہ کی گفتگو۔ غرض بات میری مقدماتی ایک منزل تک پہنچی، ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ اس سے بلند صلوات۔ تو یہ نبوت عامہ کی گفتگو اگر مجھ پہ روشن ہو جائے تو نبوت خاصہ کی گفتگو۔ اب آپ نے اندازہ کیا، مجھے تھوڑا سا حق دیجئے کہ 45-50 منٹ کی گفتگو میں نبوت عامہ جس میں 1,23,999 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور نبوت خاصہ جس میں ہمارے نبی کا ایسا ذکر ہے کہ سارے نبیوں کے ذکر کو ایک جگہ کر لیا جائے تو نبی کی زندگی کا ایک دن بنتا ہے۔ جی اگر سارے نبیوں کی زندگی، اچھا میں آپ کی سماعتیں کچھ بہتر ہوئی ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کا معجزہ نہیں تھا۔ یعنی سارے نبیوں کے 1 2 4 6 نہیں، ہزاروں معجزات ایک طرف اور ہمارے نبی کی زندگی ایک طرف، تب بھی سارے نبیوں سے غالب زندگی نظر آتی ہے۔ مجھے پھر نقن صاحب کا جملہ یاد آ گیا ہے، جب ہم آیت اللہ جوادی عاملی سے استفادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقاموں سے استفادہ کیوں نہ کریں؟ جی دقت اور جو ذوق ہے ہمارے یہاں کا ہے، وہ ذوق بہرحال انفرادیت رکھتا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جو سارے نبیوں، مثلا سارے نبیوں کے معجزے کیا تھے؟ حضرت داؤد لوہے کو نرم کر دیتے تھے، حضرت داؤد کا لہن، اور آپ اپنی گفتگو سے اور آپ اپنے لہن سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اس سے حضرت موسیٰ نے بہت سے معجزے دکھائے، نیل میں رستہ بنایا، پتھر سے چشمہ نکالا۔ ایسے ہی ہے، جادوگروں نے جب سانپ پھینکے تو انہوں نے اپنی لکڑی، اپنا عصا پھینک دیا اور وہ اژدہا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے یہ معجزے، حضرت ابراہیم کے وہ معجزے، سارے نبیوں کے جو معجزے تھے، اب نقن صاحب کا جملہ، سارے نبیوں کے جو معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے، وہ معجزے نہیں تھے ہمارے نبی کے، اس لیے کہ انبیاء کرام کے سارے معجزے افعال تھے، افعال، فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے، زمانہ بدلے گا وہ فعل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ عصائے حضرت موسیٰ اگر آج کہیں کسی میوزیم میں مل جائے تو مار کے دکھائیے کسی دریا پہ، وہ رستہ بنائے گا یا نہیں؟
اس لیے کہ وہ زمانہ اس فعل کے ساتھ اور وہ فعل اس زمانے کے ساتھ تھا. وہ فعل ختم ہوا، زمانہ ختم ہوا تو وہ فعل بھی ختم ہو گیا. صحیح ہے. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، توجہ ہے، جو زمانے کا محتاج ہو جائے، جو زمانے کا پابند ہو جائے. ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے، اور علم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، زمانہ علم کا محتاج ہوتا ہے. صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آلہ. لہذا حضرت نبی مکرم کا معجزہ علم کہ جو خود قرآن کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. جب نبوت سرکار کی قیامت تک رہے گی تو نبی کا معجزہ بھی تو قیامت تک رہے گا. تو آج قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، اور قرآن سینہ چوڑا کر کر کے کہتا ہے، سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہتا ہے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو اور نبی کی نبوت کو نہیں مانتے ہو تو پھر 10 سورے ایسے لکھ لاؤ جیسے یہ 114 سورے ہیں. پھر قرآن نے رحم فرمایا، اللہ نے رحم کیا، کہا 3 سورے لکھ کر لے آؤ. پھر اور مہربانی فرمائی، کہا 1 سورہ ہی لکھ کر لے آؤ. پھر ایسا کرم کیا، کہا 1 آیت ہی قرآن جیسی لکھ کر لے آؤ. 1400 سال سے قرآن آوازیں لگا رہا ہے کہ اگر تم نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، نبی کے معجزے کو نہیں مانتے تو قرآن جیسا قرآن لکھ کر لے آؤ. 10 سورے، 3 سورے، 1 سورہ، 1 آیت ہی لکھ کر لے آؤ. یہ اتنے بڑے بڑے خرچے کرنے والے لوگ، اتنے بڑے بڑے بجٹ پاس کرنے والے لوگ مسلمانوں کے خلاف، انہیں مصیبت کیا آئی ہے؟ دنیا بھر کے عربی ادیبوں کو ایک جگہ بٹھا دیں، انہیں مہینے بھر کی تنخواہ دے دیں اور ان سے کہو 1 مہینے میں 1 سورہ تو لکھ دو. لیکن عزیز و عجیب منظر ہے اس موقع پر. مجھے توفیق ہوئی عسکری صاحب ایک اشرا پڑھنے کی نہج البلاغہ کی عظمت پر. خود نہج البلاغہ ہے کیا، وہ چھپ بھی گیا ہے، بہرحال طالب علمانہ گفتگو ہے اس میں. تو میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا تو علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر گنگوی کا ایک مقالہ میں نے پڑھا. وہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ میں عربی ادب کا استاد اپنی کلاس لے رہا تھا تو ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر مجھے آواز دی اور کہا استاد قرآن کا 1400 سال سے ایک دعویٰ ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام ہی نہیں لایا جا سکتا، تو آپ بھی ادب کے استاد ہیں، آپ بھی عربی ادب کے استاد ہیں، دنیا جہان سے عربی ادیبوں کو جمع کر لیجئے اور 1 سورہ ہی لکھ دیجئے تاکہ قرآن ہارے، مسلمان ہاریں اور غیر مسلم جیت جائیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس طالب علم کو جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ خبردار آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. توجہ، خبردار آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا جواب کیا ہے؟ یہ ایک بات آئی اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ قرآن کا خود محافظ اگر کوئی کلام ہے نا، محافظ قرآن اگر کوئی کلام ہے تو وہ مولا علی کا کلام نہج البلاغہ ہے. علی قرآن کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ مجال نہیں ہے کسی کی کہ قرآن کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے. قرآن کی حفاظت کا ایک روشن عنوان مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ ہے. ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی. تھوڑا سا آگے آئیں گے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا زحمت فرمائیں، ایک اور صلوات پڑھیں تھوڑا سا زحمت فرمائیں. اور بلند صلوات، اور بلند صلوات. بات بہت روشن ہے. نبوت عامہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبیوں کا جب تذکرہ ہوگا تو وہ نبوت عامہ ہے. اب نبوت عامہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو نبوت خاصہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. یعنی میں لفظوں کو یوں کہوں کہ اگر انبیاء ما سلف کے کمالات میں نے سمجھ لیے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ان کا سردار کیسا ہوگا. مثلاً قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضائل، کمالات، معجزات، ولایت تکوینی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ.
اگر اس کا بیان کسی نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا تو وہ حضرت عیسیٰ ہیں. مردوں کو زندہ کرنا بھائی جی، کوڑ کے اور برس کے مریضوں کو شفا دینا جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو ذبح کر کے مختلف چوٹیوں پر، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ان کے گوشت کو رکھ دیتے ہیں اور پھر آواز لگاتے ہیں اور وہ سب ذرات گوشت کے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور چونچ سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھڑپھڑاتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے. یہ نبیوں کے معجزے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر ایک چھوٹے سے بچے کا بولنا، بات کرنا اور گواہی دینا، یہ سارے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان سارے معجزات کو اگر ایک جگہ کر لیں اور پھر سب سے آخری نبی یعنی نبی آخر سے پہلے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اوپر غور کریں تو جتنے معجزات حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سے متعلق قرآن مجید میں بیان، خود حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بات کر رہے ہیں اور ماں کی گود میں فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے. اب وہ نبی کے جو اپنے سارے کمالات بیان کر جائے، وہ اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں صاحب کمال نبی تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. تو پھر سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ حضرت عیسیٰ جب اس کمال پر ہیں تو عیسیٰ جن کی بشارت دے رہے ہیں ان کا کمال کیا ہوگا. تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اللہ نے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اس لیے بھی کیا ہے تاکہ سارے نبیوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں نبی سمجھ میں آنے لگے. اصل مطلب تو ہمیں نبی سمجھانا تھا، اصل مطلب تو یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ سے آشنا ہو جاؤ، مگر میرے مصطفیٰ سے آشنائی کے لیے میں تمہیں ان سارے نبیوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. عزیزو، قرآن مجید میں انہی 24 نبیوں کا ذکر ہے جن نبیوں کا ذکر قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے دیوان میں کر دیا تھا. جی، پھر یہ قرآن میں بعد میں آیا ہے، حضرت ابو طالب نے پہلے تذکرہ کر دیا ہے. اب جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے ان پہ تعجب ہے. تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. سارے نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال، پھر حضرت موسیٰ سے متعلق جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. اب تھوڑا سا ذرا کمر کس کے بیٹھیے گا، میں تھوڑے فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے موسیٰ کو، یہ سورہ مبارکہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 5 ہے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. اچھا، بھیجا اللہ نے ہے، اس کا مطلب ہے موسیٰ یہاں کے نہیں تھے، یہ کہیں سے آئے تھے. نکالا جانا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے. جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. نکالا اسے جاتا ہے کہ جس سے اب کوئی کام نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے، وہ ناکام ہے، وہ ناکارہ ہے. اور بھیجا اسے جاتا ہے جس سے کوئی کام باقی رہ گیا ہے. اچھا، نکالے جانے والے تو کون کون ہیں، میں اس میں کیوں خواہ مخواہ آپ کے مزاجوں کو خراب کروں، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم نکالے ہوئے کے ساتھ ہو جائیں یا بھیجے ہوئے کے ساتھ ہو جائیں. جی، بھیجے ہوئے کون کون ہیں؟ وہ سارے نبی ہیں. نکالا جانے والا کم سے کم شیطان تو ہے، شیطان کو اللہ نے نکالا ہے، نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے. اچھا، بھیجنا خود پیغام ہے کہ کسی کام پر بھیجا ہے. جی، بھیجنا، بھائی بہت سارے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، یا آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا، ہوتا ہوگا. بیگم صاحبہ آپ سے کہیں گے جا کے ٹماٹر لے آئیے، جا کے ذرا ترکاری، مجھے کچھ ہنڈیا چڑھانی ہے، کوئی سبزی لے آئیے. اور باہر جانے کے بعد یہ بھول جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آپ بھی آگے تشریف لائے گا.
تشریف لائیے گا. تھوڑا تھوڑا سا آپ بھی زحمت فرمائیں آگے آنے کی. اچھا نہیں، صلوات تھوڑا تو بلند دیا کریں، بڑی بلند آواز سے. اور پڑھ لیجئے صلوات. اللہم صلی علی محمد. بس کچھ دیر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے آیات کے ساتھ. ہم نے بھیجا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے. جو بھیجتا ہے نا وہ تیاری کے ساتھ بھیجتا ہے، وہ پڑھا کر بھیجتا ہے، وہ سمجھا کر بھیجتا ہے. بھیجا ہے، نکالا نہیں ہے. تو جب بھیجا ہے تو تیار کر کے بھیجا ہوگا نا. تو بھیجنے والا حی بھی ہے، بھیجنے والا عالم بھی ہے، بھیجنے والا قادر بھی ہے. توجہ ہے، بھیجنے والا قادر بھی ہے، بھیجنے والا حی بھی ہے، بھیجنے والا عالم بھی ہے. تو جسے بھیج رہا ہے اسے یہ ملا کیوں کہتا ہے اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ جب وہ عالم کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے سجا کر بھیجا ہوگا. اب مجھے نبی کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. توجہ ہے، تھوڑا گردن ہلائیے. یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اللہ نے دو چیزوں سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے. تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرتے ہو. مسکینوں سے پیار کرنے والا تمہیں بنایا ہے اور دنیا تمہیں پسند ہی نہیں ہے. دنیا کے تم زاہد ہو، دنیا سے تمہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. حضرت مالک اشتر مولا علی کے زمیندار صحابی تھے، پیسے والے صحابی تھے، حیثیت والے صحابی تھے حضرت مالک اشتر. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں علی کا مسکینوں سے پیار دیکھتا تھا، جب میں علی کا مسکینوں سے پیار دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی مسکین ہوتا. جو پیار علی کا مسکینوں کے ساتھ، تو یہ سج کر آنے والے لوگ ہیں. خود سرکار نے فرمایا، ادبنی ربی ثم ارسلنی. اللہ نے پہلے مجھے تربیت دی ہے پھر مجھے بھیجا ہے. کہیں فرمایا علمنی ربی ثم ارسلنی. اللہ نے پہلے مجھے علم دیا ہے پھر مجھے بھیجا ہے. تو یہ وہاں سے پڑھ کر آئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان جس نے قرآن پہلے پڑھایا ہے، انسان کو بعد میں خلق کیا ہے. یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے پڑھ کر آیا ہے؟ ہم تو سرکار کی بات کر رہے ہیں، نبی مکرم کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. اس گھرانے کا تو بچہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. یہ سارا گھرانہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. نہ جانے کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے فرمایا کہ امام حسن نے فرمایا، اللہ اکبر، ان عقل حسین قد عالمنا علما. اے محمد سنو، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُونَا حِلْمًا، اور حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ ثقیل ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کانا فقیہن قبل ان یخلق. حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. یہ مولا حسین کے فضائل ہیں جو امام حسن بیان فرما رہے ہیں. ان کے نانا کا مقام کیا ہوگا، ان کے نانا کی عظمت کیا ہوگی. لہٰذا یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں سے بھیجا
کیا دے کر بھیجا؟ بے آیاتنا، نشانیاں۔ کون کون سی نشانیاں؟ حضرت موسیٰ کے پاس جو روشن نشانی ہے وہ عصائے حضرت موسیٰ ہے۔ نیل پر مارا، رستہ بن گیا، پتھر میں مارا، چشمے بن گئے، جی جادوگروں کے سامنے پھینکا، اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ کا عصا یہ لمبا بھی ہو جاتا تھا، یہ چھوٹا بھی ہو جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اس سے کہتے تھے کہ لمبا ہو جا تو یہ لمبا ہو جاتا تھا، جب فرماتے تھے چھوٹا ہو جا تو یہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ سے باتیں بھی کرتا تھا، یہ بولتا بھی تھا حضرت موسیٰ سے۔ میں حضور ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، جی آیت اللہ علی اکبر النہاوندی نے العبقری الحسان کے اندر ایک پورا باب قائم کیا ہے کہ جب حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو حضرت کے ساتھ جو تبرکات ہوں گے ان میں سے ایک ذوالفقار بھی ہوگی۔ اور پھر ذوالفقار کے بارے میں جو انہوں نے لکھا تو اس میں یہ بھی لکھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، لمبی بھی ہو جاتی تھی، چھوٹی بھی ہو جاتی تھی۔ تو میں ایک جگہ تقریر کر کے یہ والی گفتگو کر کے ذرا ممبر سے اترا تو شاہ صاحب ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا کیا باتیں بتا رہے تھے آپ؟ آج جدید زمانہ ہے، لوہا بھی بولتا ہے کیا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ لوہا بولتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ کا قصور نہیں ہے، جس زمانے میں انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہاں تمہیں ذوالفقار کی بولی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہاں تو انحطاط اتنا ہے، زوال اتنا ہے کہ یہاں انسان کی ہی قدر نہیں رہی تو پھر ذوالفقار کی اور عصائے موسیٰ کی کیا قدر ہوگی؟ لہٰذا یہ معجزات حضرت موسیٰ کے پاس۔ اچھا کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، آیات کیوں دے کر بھیجی؟ تاکہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آؤ۔ اور کیا کرو؟ وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کے ایام اپنی قوم کے سامنے دہراؤ۔ اللہ اکبر! آپ کا میرا دن تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو دہراؤ۔ اللہ کے دن کون ہے؟ وہ کون ہیں جنہیں قرآن نے اللہ کا دن کہہ کے پکارا ہے؟ جی حدیث سنا رہا ہوں، ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، عاشوراء اللہ کے ایام میں سے ایک دن ہے۔ کون سا دن اللہ کا ہوتا ہے؟ آپ سے مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا دن کیسا گزرا؟ وہ دن بڑا یادگار تھا، وہ دن تھا، وہ دن تھے، یعنی جس دن کو میری زندگی ہمیشہ یاد رکھے وہ میرا دن ہے۔ اللہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ ہے ثابت ہو جائے، جس دن یہ بات روشن ہو جائے کہ اللہ ہے، وہی دن اللہ کا دن ہے۔ اب سب سے زیادہ جس دن اللہ ہے سمجھ میں آیا ہے ان میں سے ایک دن عاشور کا دن ہے، ایک دن صلح حدیبیہ کا دن ہے، ایک دن فتح مکہ کا دن ہے، ایک دن نبی مکرم کی ہجرت کا دن ہے۔ انبیاء کرام کے زمانے میں ہر وہ دن جس دن اللہ ہے سمجھ میں آیا ہے وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اور سب سے بڑا دن اللہ کا جو ویسے بھی بڑا ہو گیا اس لیے کہ 72 لاشیں اٹھانے کے لیے ایک دن سے زیادہ دن چاہیے، مگر چاشت کے وقت سے لے کر عصر تک حسین نے سارے لاشیں اٹھا لی۔ یہ اللہ کا دن کتنا بڑا ہو گیا، یہ دن ختم ہی ہو کے نہیں دے رہا، اس لیے کہ حسین جب چاہیں گے اللہ اس دن کو تمام کرے گا۔ ایک لاشا لانا، پھر دوسرا لاشا لانے کے لیے جانا، اور ہر لاشے پر اس لاشے سے وابستہ بی بی سے اور اس لاشے سے وابستہ وارث سے بات کرنا، اسے تسلی دینا، اسے حوصلہ دینا، اسے ہمت بندھانا، مگر دن ہے کہ تمام ہو کے نہیں دے رہا۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے حسین سے کہہ دیا تھا، اے حسین جب تم چاہو گے تب آنا، جب تم چاہو گے یہ دن تمام ہوگا۔ اور جب امام حسین نے چاہا تو تیر برسنے لگے، نیزے لگنے لگے، برچھیاں لگنے لگیں،
पत्थर लगने लगे और किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो वो इमाम हुसैन को करबला की गर्म रेत फेंक कर इमाम को घोड़े से गिराना चाहता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। हज़रतारो, जो कुछ बयान हो वो ऐसी मुश्तरका गुफ्तगू हो जो सुन्नी शिया दोनों को काबिल कबूल हो। इमाम हुसैन नबी के नवासे हैं। नबी के मौजज़ात में एक मौजज़ा ये था, मैं जिसे नक्कन साहब ने मशगला कहा है, एक मौजज़ा ये था कि नबी जब किसी सवारी पर बैठ जाते थे ना, तो लम यहरिम वलम यसिन, न वो बूढ़ी होती थी न वो बीमार। नबी की सवारियाँ जिस सवारी पर भी बैठे, खच्चर पे बैठे, नाके पे बैठे, घोड़े पर बैठे, एक गधा भी नबी मुकर्रम से आपने उस पर सवारी फरमाई जिसका नाम याफूर है। जिस सवारी पे सरकार बैठ चुके थे ना, एक दफ़ा भी वो बूढ़ी ही नहीं होती थी। हदीसें हैं हमारे पास, रिवायतें हैं, सुन्नी शिया ने लिखा है, ना वो बूढ़ी होती थी ना बीमार। घोड़ों की उम्रें 30-35 साल ज़्यादा से ज़्यादा है, वरना 20-25 साल में घोड़ा मर जाता है। 40 साल का कोई घोड़ा आपको मिल जाए, शायद कारनामा होगा कि आपने ऐसा कोई घोड़ा ढूंढ लिया जिसकी उम्र 40 साल है। जी, करबला का वाक़या नबी की रहलत के 50 साल बाद हुआ है, और करबला में इमाम हुसैन का घोड़ा जो नबी का घोड़ा था वो 50 साल बाद भी जवान है। इमाम हुसैन की सवारी जुलजना, क्योंकि नाना ने नवासे को वो हदिया दिया था, तो क्योंकि नबी उस पर बैठे थे, इस वजह से वो करबला में भी 50 साल बाद जवान नजर आ रहा है। अब सुनेंगे मुसीबत क्या थी। मुसीबत ये थी कि जब हुसैन घोड़े से गिर गए, सख्त जुमला कहने जा रहा हूँ मैं, अभी अगर मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें, हमारी सारी कायनात इमाम हुसैन की जूतियों से लगी हुई खाक के ज़र्रों पे कुर्बान, हमारी हैसियत क्या है, हम हैं कौन, हम हैं क्या। अगर मैं इस वक्त मिंबर से गिर जाऊं तो ये जवान आगे बढ़कर मुझे सहारा देगा, वो भाई आगे बढ़ के मेरा मामा मुझे देगा, वो मुझसे कहेगा मौलाना क्या हो गया था। हर शख्स आगे बढ़कर हमदर्दी करेगा, कुर्बान जाए ज़हरा के लाल पर। इमाम हुसैन घोड़े से गिर नहीं रहे, गिराए जा रहे हैं। यानी हर शख्स ये चाहता है कि हुसैन को गिरा दिया जाए। और सुनेंगे अज़ादारों के कैसे दुश्मन ने इमाम हुसैन को गिराया है। इमाम के सीने में 3 फलों का तीर मारा, वो तीर इमाम की कमर से निकल रहा था। इमाम ने बहुत चाहा कि उसे वापस बाहर निकालें, मगर वो तीर वापस नहीं आता था, तो इमाम ने उसकी चोप को तोड़ा, उसकी डंडी को तोड़ा, और फिर घोड़े से कहा, ए जुलजना, अब मुझसे तेरी पुष्ट पे बैठा नहीं आता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ करके ना रोए, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मैं 2 जुमले कह रहा हूँ। जब इमाम हुसैन ने जुलजना की पुष्ट को छोड़ दिया और ज़मीन पर आ गए, तो पिसर साद इब्न अबी वक़ास का बेटा उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास एक मर्तबा आवाज देकर कहता है, खबरदार कोई जुलजना को तीर ना मारे। कहता है मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है, इसे पकड़ कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पे रखूंगा। रोना इसी बात का है कि इन्हें नबी की सवारी याद रही, मगर इन्हें नबी का सवार याद नहीं रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। इमाम हुसैन तो खुद नबी पर बैठते थे ना, नबी के दोष पे बैठते थे, नबी के सीने पे बैठते थे, नबी की आगोश में रहते थे। इन्होंने हुसैन को मार दिया, मगर कहने लगे जुलजना को कोई तीर ना मारे। सुनेंगे सिपाही आगे बढ़े जुलजना को पकड़ने के लिए, मगर जुलजना हर एक को अपने करीब आने से रोकता था, अपने पैरों से सुमों से जख्मी करता था। 2-2 4-4 करके सिपाही जाते रहे। 80 सिपाहियों को जुलजना ने जख्मी किया। जब इतने जख्मी हो गए तो फिर आवाज देकर कहा गया, खबरदार अब पीछे हट जाओ, देखो ये करता क्या है। सुनेंगे जब सिपाहियों को जुलजना ने दूर हटते हुए देखा तो इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया। इसे याद आया कि हुसैन को कहीं और उतारा था, और ये दौड़ा उसी तरफ जहां इमाम हुसैन को उतारा।
مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا، امام کے سر کو کاٹا جا چکا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ہر لاشے پہ جاتا تھا اور لاشے کو سونگھتا تھا، اور ہر لاشے کو ایسے سونگھتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو۔ اور سنیں گے اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پر ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور گلے سے ایسے آواز نکالنے لگا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ بس آخری جملے میرے آج کے خطاب کے، اور پھر دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ عزادارو، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی۔ جب پیروں کی آہٹ سنی تو بی بی باہر آئی، اور بی بی نے گھوڑے کو خالی کھڑا دیکھا تو گھوڑے کے سر پر گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا شانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین جن کے نام کل بھی لیے گئے آج بھی، یا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے اس وقت موجود زائرین جو مختلف ممالک سے اردو سمجھنے والے تشریف فرما ہیں، یہ سب فقیر ہیں، یہ سب امام رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے اس دروازے سے عطا کرے۔ یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ نبی کے گھروں میں سے ایک گھر، نبی کے حجروں میں سے ایک حجرہ ہے، اس دروازے سے اللہ عطا کرے گا۔ یہ سب منگتے ہیں، فقیر ہیں، یہ سب مانگنے آئے ہیں۔ یا اللہ ان سب کی جھولیوں کو، ان سب کی گودیوں کو، ان سب کے دامنوں کو، ان سب کے کشکولوں کو یا اللہ اپنے اس دروازے سے پر کر کے جانے کی توفیق عطا فرما، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، بات کرنے کا طریقہ عطا فرما، عاجزی خاکساری عطا فرما، اس دروازے پر جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، یہ سب جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں خاص حاجتیں بھی رکھتے ہیں، خاص دعائیں بھی رکھتے ہیں، پروردگارہ ان کی خاص دعاؤں کو، ان کی خاص حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس میں حاضری کی قبولیت کے لیے، زیارت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی التماس ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہمارے قوت علی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔